پاس کرنے والے سینکڑوں اساتذہ کی جانب سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا ہم گزشتہ 5 سال سے صرف اس امید پر اپنے فرائض سرانجام دے رہے ہیں کہ شاید اس ماہ میں ہمیں تنخواہیں مل جائیں، لیکن ہر بار ہمیں مایوس لوٹنا پڑتا ہے۔ گزشتہ 5 سال سے ہم سڑکوں کی خاک چھان رہے ہیں مگر کہیں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ اس موقع پر ایک خاتون اساتذہ نے بات چیت کرتے ہوئے کہا، 5 سال ہو گئے ہمیں تنخواہیں نہیں ملی، ہم نے باقاعدہ ڈیوٹی کی ہے، سب کچھ کیا ہے، ہم نے امتحان کی ڈیوٹی دی ہے، ہم مردم شماری کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمیں حق کب ملے گا؟ ہمیں انصاف کب ملے گا؟ جب یہ میرے بچے کی پڑھنے کی عمر ہے، یہ بیگ لے کے سڑک پہ کھڑا، میں اس کی فیس کہاں سے لاؤں؟ میں اپنا گھر کیسے چلاؤں؟ میں اس کا ایڈمیشن کہاں سے کراؤں؟ بتائیں مجھے، کہاں ہے ہماری گورنمنٹ؟ ان کو بولے ہم پیپلز پارٹی کہاں ہے؟ ہمارے ساتھ انصاف کریں۔ بلاول بھائی، میں یہ دینا چاہوں گی کہ بلاول بھائی ہمارے ساتھ انصاف کریں۔ ہماری بیوی کا جو نعرہ تھا اس کو کریں، وہ کیا کہتی تھی؟ روٹی، کپڑا، مکان۔ آپ لوگوں نے تو ہم سے سب چھین لیا، ہمارے منہ میں نوالا ڈال کے آپ لوگوں نے چھینا ہے، ہم کس کے پاس اپنی فریاد لے کے جائیں؟ 2012 میں جو ہے وہ ہمیں اپوائنٹ کیا گیا تھا اور بالکل لیگل طریقے سے اشتہارات آئے تھے اور باقاعدہ ہم نے جو ہے وہ ہمیں آفر آرڈر دیا گیا، میڈیکل ہوئی، ہمارا پولیس انکوائری ہوا۔ یہ سب معاملہ جو ہے وہ ایک رات میں نہیں ہوا، اس میں کئی مراحل ہوتے ہیں اور تمام قانونی مراحل سے ہوتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ اسکول بھی جوائن کیا، لیکن اس کے باوجود بڑے افسوس کی بات ہے اس وقت پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ یہ آپ دیکھیں لیاری ملیر کے جو ہے ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر ٹیچرز ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، نان ٹیچنگ ہیں اور ایسے بھی نان ٹیچنگ ہے جن کو ثانیہ کارساز کی نان ٹیچنگ کی میں بات کر رہا ہوں۔ وہ یہ میرے سامنے جو لڑکا ہے، کیا نام ہے بیٹا؟ کاشف بلوچ، ثانیہ کارساز میں جو ہے وہ اس کے کزن جو ہے وہ شہید ہو گئے اور اس بنا پر نان ٹیچنگ کی ان کو نوکری دی گئی۔ نان ٹیچنگ کی نوکری میں بھی ان کی سیلری روکی جا رہی ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور جہاں تک ٹیچرز ہیں، ٹیچرز نے باقاعدہ ٹیسٹ دیا، انٹرویو دیا، تمام چیزیں مراحل پورے کیے، اس کے بعد ہم اپوائنٹ ہوئے اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ 5 سال سے ہماری تنخواہیں رکھنا یہ سراسر ناانصافی ہے۔ میں چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ اور میں صدر پاکستان جناب ممنون حسین کو بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ہم پر رحم کریں اور اپنے پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ بلاول بھٹو چیئرمین کو جو ہے وہ ہم اپیل کرتے ہیں لیاری کی طرف سے کہ خدا را آپ تو منشور آپ کا تو جو ہے وہ روٹی کپڑا مکان ہے ایک طرف، اور دوسری طرف جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ اساتذہ جیسے جو ہے مہذب لوگ جو ہے وہ آج روڈ پہ آئے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو بلاول بھٹو صاحب، پہلے تو آپ جو اگر آپ کو لیاری بدلنا ہے تو پہلے آپ وہاں کے استادوں کو جو ہے وہ پہلے تنخواہیں دیں، آپ جو ہے وہ عوام کا خیال کریں، ہمارے حق کا خیال کریں۔ یہ دراصل جو ہے وہ ہمارے حق کو چھینا جا رہا ہے، یہ سراسر ظلم ہے اور اس ظلم کے خلاف انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے احتجاج کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ اور میں پیپلز پارٹی کے جتنے بھی MNA MPA ہمارے لیاری کے ملیر کے سب سے اپیل کرتا ہوں خدا را ہم پر جو ہے وہ ہماری آواز جو ہے وہ آگے تک پہنچائیں اور ہمیں انصاف چاہیے۔ یہ تقریباً 5 سال سے نوکریاں کر رہے ہیں، ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں اور یہ ابھی بھی میٹرک کا امتحان جو چل رہا ہے آج بھی ڈیوٹیاں کر کے آئے ہیں، مردم شماری کا کام کر رہے ہیں۔ تقریباً 5 سال سے ان اساتذہ کو یہ تنخواہ حکومت سندھ نہیں دے رہی ہے 2012 سے۔ آج ہم یہاں اسی لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ اپنی آواز اعلیٰ حکام تک پہنچائیں۔ آپ برائے مہربانی ان اساتذہ کو جو صحیح ہیں، جنہوں نے ٹیسٹ پاس کیا ہے، جن کا ریکارڈ آپ کے پاس ہے، اور ان کی تنخواہیں فوراً بحال کریں۔ آج یہ آواز ہم بلاول بھٹو صاحب تک، آصفہ بھٹو صاحبہ تک اور آصف علی زرداری صاحب تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ سید مراد علی شاہ صاحب کو اس بات پہ پابند کریں کہ کراچی کے اساتذہ جس میں مظلوم، غریب، مسکین، جس میں لیاری، ملہیر اور ابراہیم حیدری جیسے پسماندہ علاقہ کے غریب یہ اساتذہ ہیں جنہوں نے محنت کر کے ٹیسٹ پاس کر کے اور نوکری حاصل کر لی۔ 5 سال سے یہ بیچارے ان کے گھروں میں فاقے ہیں، یہ قرض پہ چل رہے ہیں، ان کے بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کی فیس ادا نہیں کر پاتے اور ان کے گھروں میں ماں باپ جو ہے وہ بیچارے ضعیف ہیں جن کے علاج معالج کے لیے یہ ہیں، اور ان کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے تو 2 وقت کا کھانا نہیں ہوتا ہے۔ برائے کرم حکومت، عوامی حکومت کا یہ فرض ہے کپڑوں لٹو اجو آساں برائے مہربانی آپ سے یہ اپیل ہے کہ آپ ان اساتذہ کی تنخواہیں بحال کریں۔ جائز اساتذہ، صحیح اساتذہ
जिनका रिकॉर्ड आपके पास है, अगले राय अमल की बात मैं आपसे करूं। ये है TNN TV, देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरें और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स।